بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین و حاضرات، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ سنیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نہ ہم ایک پارے کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں، نہ اس کی تفسیر پیش کی جاتی ہے، اور نہ قرآن کریم کے تعلق سے ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہم کچھ چیزیں حالات کے اعتبار سے جن آیتوں کی ضرورت ہوگی یا ہم یہ سمجھیں گے کہ آج ان آیات کو پیش کرنا ضروری ہے، تو اس مناسبت سے کچھ اہم آیتوں کے تعلق سے کبھی خلاصہ، کبھی تفسیر اور کبھی کچھ معلومات ان آیت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے پارے میں سے چند چیزیں، یا یوں سمجھیے کہ کل 7 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور کوشش یہی رہے گی کہ کم سے کم وقت میں بات کو پیش کیا جائے، کیونکہ وقت بالکل مختصر ہوتا ہے، اور جب ہم بیٹھتے ہیں یہاں کچھ بیان کرنے کے لیے، وقت کی رفتار اتنی تیز رفتاری سے بھاگتی ہوتی ہے کہ 120 کی سپیڈ بھی اس کے لیے کم نظر آتی ہے، اور بار بار آپ میری طرف نظر رکھے ہوتے ہیں اور کئی بار آپ کی نظر گھڑی پر ہوتی ہے۔ دیکھو، آپ خود بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، سونا بھی ہے، سحری کے لیے جاگنا بھی ہے، اور مائیں بہنوں کے لیے جو ہے سارے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ تو پہلے پارے میں سے کل 7 باتیں پیش کی جائیں گی۔ پہلی چیز ہے انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوسری چیز ہے قرآن کریم کا اعجاز کیا ہے۔ تیسری چیز ہے قصہ آدم علیہ السلام۔ چوتھی چیز ہے بنی اسرائیل کا کفران نعمت، اور پانچویں چیز ہے یہودیوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کرنے کا الزام، اور چھٹی چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا مختصر سا واقعہ، اور ساتویں چیز ہے اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سختی سے نوٹس لیا ہے۔ یہ 7 باتیں انشاءاللہ تعالی مختصر ہم آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر انسانوں کی دین کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ انسانوں کی دین کے اعتبار سے، عقیدے کے تعلق سے 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیں مومنین، دوسرے نمبر پر ہے منافقین، اور تیسرے نمبر پر ہے کافرین۔ مومن، منافق اور کافر۔ میں یہ اپنے طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ اگر سورہ بقرہ کے 2 رکوع کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا مومنین کی علامتیں کیا ہیں، منافقین کی علامتیں کیا ہیں، اور پھر کافرین کی علامتیں کیا ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں
کہ مومن ہونے کی علامتیں کیا ہیں. پہلے نمبر پر ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا. مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے اقامت صلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. چوتھی چیز ہے ایمان بالکتب، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جتنی آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے ان کتابوں پر ایمان لانا. اور پانچویں چیز ہے یقین بالآخرہ، ایمان بالآخرہ. یہ مومنین کی علامتوں میں سے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ جو 5 چیزیں پیش کی گئی ہیں ان 5 چیزوں کی یہ 2 آیتیں دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ مومنوں کی 5 صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پوری کی پوری آیت نمبر 3 اور 4 ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی 4 صفات کو بیان کیا ہے. دوسرے نمبر پر ہے منافقین. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک عقیدتاً و عملاً، یا عقیدتاً ایک منافق ہوتا ہے اور دوسرا عمل کے اعتبار سے ایک منافق ہوتا ہے. عقیدے کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان پہ تو کلمہ رہتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے، مسلمانوں سے دشمنی ہوتی ہے. اور دوسرا ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ عقیدے میں تو درست ہوتا ہے لیکن کچھ اس کے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہو سکتا ہے یا منافق ہو جاتا ہے. اب ان کی جو خصلتیں ہیں وہ ہے پہلے نمبر پر جھوٹ بولنا. منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. دوسرے نمبر پر دھوکہ دہی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. تیسرے نمبر پر عدم شعور اس کے اندر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد قلبی بیماریاں، یعنی اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دل صحت مند بھی ہوتا ہے، دل بیمار ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے. یعنی جن لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے دل اصل میں بیمار ہیں. صفاحت، ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں. احکام الہی کا استہزاء، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. جو لوگ کسی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ ان کے اندر منافقت پائی جاتی ہے. ایک اور صفت ان کی یہ ہے کہ وہ فتنہ اور فساد مچاتے ہیں. جب دیکھو فتنہ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ اپنی زندگی میں فتنہ کریں، اپنے گھر میں فتنہ کریں، گلی محلے میں فتنہ کریں، کسی مسجد میں فتنہ کریں، کسی مدرسے میں فتنہ کریں، اپنوں میں فتنہ کریں، غیروں میں فتنہ کریں. فتنہ اور فساد چاہیے ہمیشہ مچاتے رہتے ہیں. ایک اہم خوبی ان کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ جاہل ہوتے ہیں. جہالت ان کے اندر کوب کوب کر بھری ہوئی ہوتی ہے، ضلالت ان کے اندر ہوتی ہے اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مکمل ادھر جاتے ہیں نہ مکمل ادھر جاتے ہیں، بلکہ وہ دونوں کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں. موقع پڑنے پر ادھر ہاتھ رکھ لیے، موقع پڑنے پر ادھر ہاتھ رکھ لیے. تو یہ جو ہے منافقین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کے اندر بیان فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کے اندر ان کو بڑھا دیتا ہے.
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ جو کچھ یہ جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بھی عظیم عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ہی دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اس بات کو پیش کیا ہے، اور یہ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر یعنی پہلے پارے کے اندر ان کی یہ تمام چیزیں ہیں. دوسری چیز ہے قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کی عظمت، یعنی قرآن کریم ایک معجزہ ہے. قرآن کریم جب نازل ہونے لگا تو کفار مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پیش کرتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں پیش کرتے ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو اپنے طرف سے قرآن بنا کر کے پیش کرتے ہیں، یہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسی بات کرتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ساحر ہیں، یعنی آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، مختلف ناموں سے آپ کو پکارا گیا، ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کریم جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ساری انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے چیلنج کیا، اگر تم قرآن جیسی کتاب لانا چاہتے ہو تو لے کر آؤ، قرآن کی چند آیتیں لے کر کے آؤ، قرآن کی 10 آیتیں لے کر کے آؤ. یہ چیلنج 1447 سال ہو چکے ہیں، آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، اور قیامت تک یہ چیلنج ہے تمام جن و انس کے لیے کہ قرآن کریم اگر تم اس کا جواب لا سکتے ہو یا اس کے مقابلے میں کوئی کلام لا سکتے ہو تو لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ جو کلام ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل کیا ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا کر کے لاؤ، کوئی اس کے جیسی جو ہے 10 آیتیں بنا کر کے لاؤ، چند آیتیں لے کر کے آؤ. لیکن آج تک کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم یہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، یعنی جہنم کی آگ کو انسانوں اور پتھروں سے دہکایا جائے گا، جلایا جائے گا. اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. تو معلوم کیا ہوا، قرآن کریم ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جنات کے لیے چیلنج بن کر کے آیا ہے. آج تک نہ کسی نے جواب دیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً پیش کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زمین پہ خلیفہ کو پیدا کرنا چاہتا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جب پیدا کیا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، تو روح ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اور ابلیس سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو. فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. سے پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
تو وہ کیا کہنے لگتا ہے؟ میں اس لیے سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں آدم سے افضل ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ اونچی رہتی ہے۔ اب اونچا وہ نیچے کے سامنے کیوں جھک سکتا ہے، میں اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نافرمان ہے، تجھے جنت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، ابلیس نے کتنی غلطیاں کی تھی؟ ایک غلطی کی تھی، اور حکم کیا تھا؟ سجدہ کرنے کا۔ اس نے ایک حکم کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات کو نہیں مانتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک لمبا قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر پیش کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر بنی اسرائیل کا کفران نعمت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ بنی اسرائیل کون سے نبی کی قوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے شمار نعمتیں، یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کھانا پینا اور عبادت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، نہ ہمارے اوپر کچھ نعمتیں نازل کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا کہ تم خالی عبادت کرو، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ میرا کام ہے۔ انہوں نے کہا میٹھا کھا کھا کر کے، من و سلوہ کھا کھا کر کے تنگ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو پیاز چاہیے، اللہ ہم کو دال چاہیے، اللہ ہم کو الٹی سیدھی مانگیں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت بھی چھین لی۔ یعنی جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، وہ تمام نعمتوں پر جو ہے شکر گزاری کرنے کے بجائے نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے کفران نعمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان سے چھین لی۔ پانچویں چیز ہے یہودیوں کا یہ الزام کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے بہت لمبی تفصیل ہے، صرف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب جنہوں نے جو ہے ابن کثیر لکھی ہے، ایک ہی بات بیان کر کے اس آیت کے ایک دو پہلو جو ہے ذکر کروں گا میں آپ کے سامنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سب سے پہلی بات، اور یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باپ نبی بیٹا بھی نبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی باتوں کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات تھے، ان کے حکم سے جنات کام کرتے تھے۔ بارش جہاں ان کو ضرورت ہوتی بادل کو حکم دیتے، بادل برس پڑتے، یعنی ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی۔ ساری کی ساری جو ہے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، یہ معجزات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو انگلیوں پر گنا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہودی یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھے، وہ جادوگری سے ساری چیزیں چلاتے تھے، جادو کے ذریعے سے بارش برساتے تھے، جادو کے ذریعے سے وہ کام یہ کام فلاں کام کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اصل میں جادو نہیں کیا ہے، بلکہ جادو کرنے والے کون ہیں؟ شیاطین تھے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے جادو کروایا۔ یہ جادو ایک بہت بڑی لمبی تفصیل ہے، اب اس میں جائیں گے تو پورا وقت اسی میں نکل جائے گا، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب جادو جو ہوتا کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج بھی یہ جادو ہو رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر سلیمان علیہ السلام کے دور سے یا اس سے پہلے بھی آج تک یہ جادو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا۔ اب یہ اصل جادو ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔
میاں بیوی کے درمیان جدا کرنے والا جادو. یہ ہاروت اور ماروت ان کا ایک بہت بڑا قصہ ہے. اس قصے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جو جادو سکھاتے تھے وہ یہی جادو تھا میاں بیوی کے اندر جدائی کو پیدا کرنا. اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہے خود گھر والے اپنے گھر والے دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا بہت زیادہ بیوی کی طرف جا رہا ہے اور بیوی جو ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے محبت کرنے لگی ہے. پھر اس کے بعد یا تو لیمو آتے ہیں یا تو مرچیاں آتے ہیں یا تو تعویذ آتے ہیں یا ان کے کپڑے لے کے جاتے ہیں یا ان کے بال یا ناخن لے جاتے ہیں, جادوگر کو دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اندر جدائی شروع ہو جاتی ہے. وہ علامتیں ہیں, یہ قریب نہیں ہونے لگتے بلکہ یہ دور دور ہوتے ہیں. پہلے جو پیار تھا وہ نفرت میں بدل جاتا ہے اور یہ مل جل کر کے پہلے زندگی گزارتے تھے, اب جدائی کو جو ہے ان کا دل کر رہا ہے. اس طرح کی علامتیں شروع ہوتی ہیں. بات یا تو طلاق تک آتی ہے یا پھر عورت کہتی ہے کہ مجھے خلا دے دو, تمہارے ساتھ مجھے رہنا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سراسر غلط ہیں, حرام ہیں. اور یاد رکھیے جادو کرنا کفر ہے, جادو کرنا کفر ہے اور جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ کفر در کفر ہے. جادو کا علاج ہو سکتا ہے اور قرآن کریم کی آیات ہیں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے جادو کا علاج کروا سکتے ہیں. چھٹی چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. مکے کی ان وادیوں میں جو پورا کا پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھیجتا ہے. وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں. جیسے جیسے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ مکے میں داخل ہوتے ہیں. بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور بیوی بوڑھی ہو چکی ہے. تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ باپ اور بیٹے دونوں کو مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے. باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ایک گھر بناتے ہیں پتھروں کے ذریعے سے. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل دیواروں کو بنا رہے تھے, پتھر کے اوپر پتھر رکھ رہے تھے, تو ان کی زبانوں سے یہی دعا کے الفاظ تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ حکم تیرا تھا, ہم نے اس تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنا دیا ہے. عمل کرنا ہمارا کام, اس عمل کو قبول کرنا تیرا کام. ہم نے تو عمل کر لیا ہے, خانہ کعبہ کو تیار کر دیا ہے, اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے. اس سے اہل علم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا کرنے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بازار سے گزر رہے ہیں, بس اسٹینڈ ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے ہیں یا گھر کے باہر نکلے, کوئی فقیر آ گیا, آپ نے اس کو 1 روپیہ دے دیا. آپ کی نظر میں وہ 1 روپیہ چھوٹا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے دے دیا تو آپ دعا پڑھ لیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ میں نے 1 روپیہ اپنی حیثیت سے دیا ہے, قبول کرنا تیرا کام ہے. آپ کو اللہ نے 1 روپیہ صدقہ کرنے کی توفیق دی, اس پر اللہ کا شکر بھی بچا لانا ہے. کیوں کہ کچھ لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, ایک تو قبولیت کے لیے دعا کرنا اور دوسرے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے, اس کی دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے. دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں انسان آیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اگر ہمارا 1 روپیہ ہم کو کامیاب کر دیتا ہے, 1 سجدہ کامیاب کر دیتا ہے, 1 دعا کامیاب کر دیتی ہے, چند آیتوں پر روتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں. میری یاد رکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور مائیں اور بہنیں, دنیا اور آخرت کی کامیابی سب سے اہم ہے, اور دنیا کی کامیابی سے زیادہ
آخرت کی کامیابی اہم ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی کام کریں, مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے نکلیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صدقہ کرتے ہیں تو ربنا تقبل منا. روزہ رکھتے ہیں تو ربنا تقبل منا. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ربنا تقبل منا. یعنی ہر عمل ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نظر میں چھوٹا ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں ہر عمل بڑے سے بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے جب کوئی عمل ہم کریں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں گے. ساتویں اور آخری بات, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کے لیے عبادت کرنے سے روکنا, منع کرنا, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے, اللہ کی عبادت کرنے سے روکے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں ایک تو مسلکی جھگڑے ہیں, دوسرے جماعتی جھگڑے ہیں, اور تیسرے تنظیمی جھگڑے ہیں. اور جب 4-10 آدمی مل کر کے بیٹھتے ہیں, سب کے عقیدے الگ الگ ہیں, سب کی مسجدیں الگ الگ ہیں, اور حالات ایسے ہیں صرف ایک جگہ لوگوں نے اتفاق کیا ہوا ہے, باقی یہ لوگ ہر جگہ اختلاف کرتے ہیں. یہ جتنی مسلک اور جماعتیں اور تنظیمیں والے ہیں ہر جگہ اپنا اپنا اختلاف رکھے ہوئے, ایک جگہ اختلاف نہیں کرتے. کہاں؟ کھانے کے دسترخوان پہ. ہاں, پیٹ کے معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ آنے دو, حنفی بھی بیٹھا ہوا ہے, شافی بھی بیٹھا ہوا ہے, مالکی بھی بیٹھا ہوا ہے, حنبلی بھی بیٹھا ہوا ہے, بریلوی بھی بیٹھا ہوا ہے, جماعت اسلامی کا بھی بیٹھا ہوا ہے, تبلیغی دیوبندی بھی بیٹھا ہوا ہے. اہل حدیث, دسترخوان پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اختلاف کہاں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں. یہ تمہارا مسلک, یہ تمہاری جماعت, یہ فلاں کی باتیں, یہ فلاں کی باتیں. میرے بھائیو اور دوستو, حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں, باقاعدہ مسجدوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. اس مسجد میں وہابیوں کا, دیوبندیوں کا, تبلیغیوں کا, جماعت اسلامی کا داخل ہونا منع ہے. اگر کوئی شخص یہاں داخل ہوتا ہے تو اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی. اللہ اکبر, کتنی بڑی ہمت تھی ان لوگوں کی جو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں. مجال دیکھو ان کی, ارے ان کی ہمت تو دیکھو, اللہ کے گھر میں عبادت سے روک رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ مسجدیں خالص اللہ کی ہیں. یہ مسجدوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسجدوں سے روکنے والا ظالم ہے. بھائی مسجد میں ایک آدمی ایسا ہوا, کہیں کیسے واقعات ہیں, باقاعدہ آندھرا کے اندر 12-15 سال پہلے اہل حدیث مسجد کو اس لیے جلایا گیا کہ یہ ہمارے مسلک کے لوگ نہیں ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ باقاعدہ مسجد کو اگر جلا دیتے تو ٹھیک تھا, وہاں قرآن بھی تھے, قرآن کو بھی جلایا گیا. ہمارے پاس آج بھی پروف موجود ہے, ہمارے پاس فوٹوز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, جا کر کے دیکھ لیجیے آپ. مجھے وہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے. ایک صاحب تھے محی الدین, یہاں سے بالکل ایک قریہ ہے, اس کا نام ہے نائک نہ ہٹی, نام آپ نے سنا ہوگا. مولانا رحمت اللہ جامعی صاحب کے والد ہیں. یہ میرے بچپن کی بات ہے. سرسی کے پاس ایک گاؤں ہے ہانگل, ان کو آنا تھا یہاں, یہ ملکال ملک کے پاس ہانگل, یہاں آنا تھا. وہ ہانگل غلطی سے وہ ہانگل میں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے لگے, ان کو مارا گیا, ان کی
दाढ़ी बाकायदा कैंची से काटी गई, उनके मुंह में डाल करके पानी डाल करके बोलने लगे, वहाबी तू हमारी मस्जिदों में दाखिल होता है, हम तेरा यही हाल करें। जरा आप अंदाजा लगाएं लोगों को क्या हो गया है, क्यों अल्लाह से डरना नहीं चाहते हैं, क्यों मस्जिदों को लेकर ये कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है, तुम्हारी मस्जिद। अल्लाह कहता है कि मस्जिदों का मालिक मैं हूं। बोल लगे हुए भाई कि ये फला मसलक की मस्जिद है। मेरे भाई और दोस्तों, इन मसलकी झगड़ों को छोड़ो, हम आपको दावत देते हैं किताब और सुन्नत की तरफ। आओ, वो शख्स जालिम है जो अल्लाह के घर में इबादत से रोकता है। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। अब अल्लाह ताला आगे फरमाता है, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, जो लोग अल्लाह के घर में इबादत करने से रोकते हैं, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, दुनिया में उनके लिए रुसवाई है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए अजीम अज़ाब है, बड़ा अज़ाब है। तो उन लोगों को डरना चाहिए जो मस्जिदों में बोर्ड लगा करके बैठे हुए हैं। और यहां ये बात मुझे कहनी चाहिए, और मैं बड़े प्यार से, मोहब्बत से, शौक से कह रहा हूं, सऊदी में जाने का इत्तेफाक हुआ, किसी मस्जिद पे कोई बोर्ड नहीं है। कतर में जाने का इत्तेफाक हुआ, किसी मस्जिद पे कोई बोर्ड नहीं है। दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ, शारजा जाने का इत्तेफाक हुआ, अरब के कई ममालिक जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन किसी भी मस्जिद में आपको कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा सिवाय मस्जिद के नाम के। मस्जिद फला बिन फला, मस्जिद फला, मस्जिद मरियम, मस्जिद आयशा, सिर्फ इतना नाम को नजर आएगा। वहां आप चले जाओ, सुकून से ऐसा मालूम होता है कि दुनिया ही में बंदा जन्नत में चला गया। वहां कोई झगड़ा नहीं, कोई फितना नहीं, कोई फसाद नहीं। तू कौन सी जमात वाला, इन्हें कौन सी जमात वाला, जाओ अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ो अपने अंदाज से और बाहर चले जाओ। क्या हमारे मुल्कों में भाई जन्नत की सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हुए हैं, हमारी जमात में आओगे तो जन्नत में जाओगे। मेरे भाई और दोस्तों, ये छोड़ो, किताब और सुन्नत की तरफ आ जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। हमारी दावत ये है, हमारा तुर्र इम्तियाज ये है कि हम अल्लाह के सिवा इबादत किसी की नहीं करते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की इताअत नहीं करते। हम सारे अइम्मा इकराम की इज्जत करते हैं, सारे औलिया इकराम का एहतमाम करते हैं। अगर आप हमारे से इत्तेफाक करते हैं तो हम आपको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। यही हमारी दावत है, और कुरान भी यही दावत देता है, उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब की तरफ जो है लोगों को बुलाओ, बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। तो मालूम क्या हुआ कि कुरान करीम के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह बतलाया है कि इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर हमको कुछ ऐसे काम करने हैं। और जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं इस्लाम के ताल्लुक से, मैं ये कहूंगा कि कुरान करीम को समझ करके पढ़िए। आप खुद गैर मुस्लिमों के सवालों का जवाब दे सकते हैं, चाहे वो यहूदी की तरफ से आए, चाहे ईसाइयों की तरफ से आए, या किसी यूट्यूबर की तरफ से, या किसी चैनल की तरफ से आए। लेकिन शर्त यह है कि कुरान करीम को आप समझ कर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बातें आती रहेंगी, और जो है कुरान करीम के मुख्तसर जो है इस खुलासे के तौर पर जो बातें पेश की जा रही हैं, इसको आपसे गुजारिश ये है कि आप ये वादा करके उठें कि इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल पूरे रमजान में खुलासे को सुनें। वरना होता क्या है मालूम है? होता क्या है मालूम है? आम तौर पे हम लोगों को देखते हैं कि शुरू के 3 दिन 3 रोजे रख रही है, और आखिर के 3 दिन 3 रोजे रख रही है, खत्म। बीच के रोजे कौन रखेंगे? दरमियान के रोजे कौन रखेंगे? अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं बड़ा रोजा, बड़ी रात गुजार लिए तो सारे गुनाह माफ। इसका मतलब जो लोग पूरे महीने के रोजे रख रहे हैं, सारी तरावी पढ़ रहे हैं, मुकम्मल 5 वक्त नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ हैं आपकी नजर में, जाहिल है वो लोग। ऐसा नहीं है मेरे भाई और दोस्तों, अपने अंदर सुधार पैदा करो। 11 महीने तो हम दुनिया के पीछे भागते हैं, 1 महीना कम से कम अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, और अगर मरेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी नसीब होगी, और अल्लाह ताला हमें अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को और हर मुसलमान को किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।